عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے ایسے نشانے عطا فرما دی۔ آپ کو اللہ پاک نے ایک صفت یہ عطا فرمائی تھی کہ آپ بہت زیادہ سخی تھے، سخاوت فرمانے والے۔ اللہ پاک نے آپ کو مال و دولت کی فراوانی بھی عطا فرمائی تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ بڑھ چڑھ کے اپنے مال کو قربان کیا کرتے تھے، اور آپ یہ کہا کرتے تھے کہ جو مال اپنے اوپر خرچ کیا جائے گا اس کا حساب دینا پڑے گا، اور جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا اس کا حساب اللہ سے لینا پڑے گا۔ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیا جائے گا اس کا حساب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور جو مال اپنی عیاشیوں پہ، اپنے رہن سہن پہ خرچ کر دیا جائے گا اس کا حساب قیامت والا دن دینا پڑے گا۔ تو آپ نے زندگی میں 3 مرتبہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت خرید۔ توجہ ہے میری طرف؟ سمجھ آ رہی ہے نا اردو میں؟ اصل میں یہ ہمارا چینل جو ہے نا بچے کا، بعض دوستوں نے وہ مجھے نا میسج کرتے ہیں ٹرانسلیٹ ان اردو، اس لیے میں اردو میں آج بات کر رہا ہوں۔ تو حضرات محترم 3 مرتبہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ان سے جنت کا سودا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ چلے گئے تو وہاں پہ نا ٹھنڈے پانی کا ایک کنواں تھا جس کا مالک یہودی تھا، اس کا نام تھا بیر روما۔ روما یہودی کا نام تھا، یعنی کہ روما کا کنواں۔ بیر کہتے ہیں کنویں کو عربی میں۔ تو مسلمان چونکہ آپ نے تاریخ اسلام میں یہ پڑھا ہے، سنا ہے کہ اپنا کاروبار، اپنی جائیداد سب کو چھوڑ کر مسلمان ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچے، اپنا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے۔ تو مسلمانوں کے دن بڑے نا پتلے تھے، غربت کا عالم تھا، تو وہ یہودی جو تھا نا وہ اس کنویں کا پانی وہ فروخت کیا کرتا تھا۔ تو مسلمانوں کی یہ حالت نہیں تھی کہ وہ پانی خرید کرنا استعمال کرنے کے اس قابل نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ میرے غلاموں، جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دے گا وہ میرے ساتھ جنت کا سودا کر لے گا۔ تو جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سنا نا، آپ اس یہودی کے پاس چلے گئے، اس کو کہا کہ کنواں فروخت کر دے۔ اس نے کہا بھی میں کیوں فروخت کروں، اس کنویں کی ساری زندگی میں کمائی کھاؤں گا، پھر اس کے بعد میری اولاد کھائے گی۔ آپ نہ بڑے عقل مند تاجر تھے، آپ نے کہا بھائی آپ کمائی بھی کرتے رہنا، اس طرح کرو مجھ سے نہ زیادہ پیسے لے لو، آدھا کنواں مجھے دے دو، مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے، میں مسلمانوں کو دیا کروں گا، آپ فروخت کر لیا کریں، آپ کا بھی کاروبار چلتا رہے، ہمارا بھی کام چلتا رہے۔ اس یہودی نے سوچا کہ مجھے اکٹھے پیسے بھی مل جائیں گے، میرا کاروبار بھی چلتا رہے گا، لہٰذا 25,000 درہم دے کر آپ نے یہودی سے آدھا کنواں خرید لیا۔ حضرات محترم کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے آدھا کنواں خرید لیا ہے اور مسلمانوں کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ اس میں نہ آدھے میں پھٹا لگا دیا گیا، ایک طرف سے مسلمان پانی نکال رہے ہیں، ایک طرف سے یہودی نکال رہے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ایک دن یہودی پانی جو نکالتے تھے، ایک دن مسلمان نکالتے تھے۔ تو حتیٰ کہ کچھ دنوں کے بعد نا کچھ یہودیوں نے نئے سوال کیا کہ ہم پانی نہیں خرید سکتے، آپ نے ان کو بھی اجازت عطا فرما دی۔ آہستہ آہستہ جو مسلمانوں کی باری ہوتی تھی نا، اس دن یہودی بھی پانی جناب بھر کے لے جاتے تھے۔ وہ یہودی جو مالک پریشان ہو گیا، اس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا، مجبور ہو کے نا ایک دن آ گیا، کہنے لگا عثمان آدھا کنواں تم نے خرید لیا، آدھا میں فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب آدھے کنویں کا پانی ہمارا ختم ہو جائے گا نا تو پھر آدھا کنواں ہم خرید لیں۔ اس نے
کہا عثمان میرا کاروبار سارا بند ہو گیا ہے، جتنے پیسے تم دینا چاہتے ہو آدھا بھی خرید لو، حتیٰ کہ 12,000 درہم میں باقی آدھا کنواں بھی خرید کر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اعلان کر دیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں نے وہ بیر رما والا سارا کنواں خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دیا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان تیرے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ تو حضرات محترم مسجد نبی کی توسیع کا وقت آ گیا۔ جو پہلی زمین تھی نا وہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے خرید کر مسجد کے لیے وقف کی تھی۔ تو جب مسجد کو وسیع کرنا پڑا نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا کہ جو میرا غلام اس جگہ کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا وہ بھی میرے ساتھ جنت کا سودا کر لے۔ اس وقت بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 25,000 درہم دے کر باقی زمین کو خرید کر بھی مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان تیرے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور تیسرا موقع جس طرح میں نے کہا 3 مرتبہ آپ نے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جنت کا سودا کیا۔ جنگ تبوک کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، کریم آقا علیہ السلام نے کہا کہ مسلمانوں جتنا بھی تم مال اسلام کے لیے وقف کر سکتے ہو، جنگ کے موقع پہ تمہارے مال و دولت کی ضرورت ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 300 اونٹ بما ساز و سامان میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ حضرات محترم اس وقت اونٹ یہ سمجھ لیں کہ اونٹ جو ہے نا اس طرح تھا جس طرح گاڑی دینی ہوتی ہے، بڑا قیمتی ہوتا تھا۔ 300 اونٹ آپ نے اعلان فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محفل میں کچھ دیر کے بعد پھر اعلان فرمایا، پھر سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 300 اور اونٹ میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا، حضرت عثمان غنی پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 300 اور اونٹ میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ تو کتنے اونٹ ہو گئے؟ 900 اونٹ بما ساز و سامان۔ اور جب گھر گئے تو گھر سے 1000 دینار لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے۔ 900 اونٹ بھی پیش کیے اور 1000 دینار، دینار سب سے مہنگے ہوتے تھے، درہم کی نسبت دینار، سونے کے سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو سونے کے سکے تھے نا ان کو اس طرح اپنے ہاتھوں میں الٹ پلٹ بھی فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا عثمان سے اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا اور عثمان کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ حضرات محترم آپ کا یہ سخاوت والا وصف یہ ایک جمعے میں بیان نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوالی آ گیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں مقروض ہوں، مجھ پہ بہت زیادہ قرضہ ہے اور کوئی میرے پاس آسرا بھی نہیں ہے، قرضہ لینے والا بہت تنگ کرتا ہے، بڑا پریشان کرتا ہے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ تو لجپال ہیں، مہربانی فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح کرو میرے غلام، رات کا وقت تھا، کہا کہ عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ، میرا سلام پہنچاؤ اور جا کر میرا پیغام عطا فرما۔ وہ غلام سوال کرنے والا چلتا چلتا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے قریب جب پہنچا، اس وقت کچے گھر ہوا کرتے تھے، دیا جلایا جاتا تھا۔ تو سوالی جو ہے نا وہ جب آپ کے مکان کے دروازے قریب جا کے کھڑا ہوا تو اندر سے نا گفتگو کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ عثمان غنی اپنی بیوی کو فرما رہے ہیں کہ آج تو نے نا
جو دیے میں یہ بتی لگائی ہے نا، یہ موٹی بتی لگا دی ہے، اس سے تیل زیادہ چلے گا۔ وہ جو پریشان حال سوالی وہاں پہ اس نے جب گفتگو سنی پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو اتنے زیادہ کنجوس ہیں، مجھے یہ کیا دیں گے؟ اس کا ارادہ بنا کہ میں واپس چلا جاتا ہوں، لیکن پھر اس نے کہا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام بھی ان کو پہنچانا ہے۔ دروازہ نہ کیا، تاجدار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو جب کاشانہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اس نے سلام کی اور کہا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی آپ کو سلام۔ جب کریم آقا علیہ السلام کا نام لیا، عثمان غنی نے جوتا بھی نہیں پہنا، گھر سے باہر تشریف لے آئے، اس کے ہاتھوں کو چوما اور کہا میرے آقا نے اور کیا میرے لیے حکم ارشاد فرمایا ہے؟ کہا کہ کریم آقا علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے، میں مقروض ہوں، میری مدد کریں۔ حضرات محترم، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا کریم علیہ السلام کے پیغام کو سنا تو گھر واپس جب مڑنے لگے نا کچھ چیز اس کو دینے کے لیے، تو سوالی کے ذہن میں وہی نہ بات چل رہی تھی کہ عثمان جو دیے کے تیل پہ بحث کر رہے ہیں، مجھے کیا عطا فرمائیں گے؟ جب واپس مڑے نا تو وہ سوالی کہنے لگا حضور مجھ پہ نا قرضہ بہت زیادہ ہے، یہ یاد رکھنا۔ عثمان غنی نا پھر اس کے ساتھ ہی نا اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو پکڑ کر نا باہر میدان کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ کھلی جگہ پہ جہاں پہ گئے نا تو آپ کا وہاں اونٹوں کا قافلہ آیا، سامان تجارت، اونٹ جو ہے لین میں بہت زیادہ اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور غلہ سامان تجارت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ نے فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کرنے والے سوالی، یہ دیکھ یہ سارے اونٹ تیرے، یہ جتنا سامان تجارت ہے یہ بھی سارا تیرا۔ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ، کہنے لگا عثمان مجھ پہ اتنا زیادہ قرضہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کتنا قرضہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ سارے سامان سے تو 20 مرتبہ میرا قرضہ اتر جائے گا، اتنے سامان کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جب میں نے کہہ دیا ہے، جب اللہ کے راستے میں یہ مال میں نے دے دیا ہے، یہ سارا مال تیرا ہے، یہ سارا مال تو لے جا، اور جو بھی تیرے پڑوس میں اور کوئی غربا ہیں ان میں تقسیم کر دے، اپنی زندگی کو بہتر بنا لے۔ سارا مال کریم آقا علیہ السلام کے کہنے پہ اس سوالی کو عطا فرما دیا۔ وہ سوالی حیران تے پریشان ہو گیا۔ میرے خیال میں تو تاجدار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو یہی کہتے ہوں گے کہ تجھے کیا پتا اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری پڑھے جا جتنا دیا سرکار نے، شاباش جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو بس کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ حضرات محترم، آج 18 ذوالحج شریف ہے اور آج کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی شہادت کا دن ہے، تو انشاءاللہ تعالی اگلا جمعۃ المبارک پہ آپ کی میں شہادت بیان کروں گا۔ تو ایک تو میں یہ اعلان کرتا ہوں، سوڈان ملک میں جہاں پہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، تو ہم سارے مسلمان اپنی طرف سے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ سوڈان میں سویڈن میں آپ کو علم ہوگا، تو یہ چونکہ بچہ یہ نیٹ پہ نا چڑھاتا ہے، تو یہ پوری دنیا میں ہمارا پیغام جائے گا۔ پورے مسلمانوں کی طرف سے، اہل سنت جماعت، جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ کی طرف سے ہم پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور دوسرا، آج کے دن آپ کوشش کریں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں آپ جتنا ہو سکے نوافل پڑھ کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، کوئی شرینی وغیرہ، کوئی کھانا وغیرہ پکا کے بچوں میں تقسیم کریں آپ کے اصحال ثواب کے لیے۔ وہ تو نفوس قدسیہ، وہ پاک صاف لوگ ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہم دعا کریں گے، اور اللہ کریم ان پاک نفوس قدسیہ کے صدقے اللہ پاک ہماری بخشش فرما دے گا، اور اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔